मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। औरत जो शौहर की इजाज़त से शौहर के माल से सदका करे, क्योंकि शौहर के माल से सदका करने के लिए शौहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है। तो आपने फरमाया शौहर के माल से खर्च कर रही है शौहर की इजाज़त से, तो उसको भी पूरा पूरा अजर मिलेगा। हालांकि पैसे किसके हैं? शौहर के हैं, तो भी इसको पूरा पूरा अजर मिलेगा। तो ये तो फ्री फोकट में, क्या ख्याल है? तो अपने मियाँ को समझाएं कि देखें अपनी बहन पे खर्च कर लें, आप अपनी माँ पे खर्च कर लें, खर्च वो करेगा सवाब आपको मिलेगा। या शौहर से पैसे लेके शौहर की बहनों को गिफ्ट कर दिया करें। एक ख़ानदानी बात बताता हूँ आप लोगों को। देखो, ख़ानदानी आदमी पता है क्या करता है? वो ये चाहता है कि मेरे औलादों में जोड़ रहे। क्या ख्याल है? यही चाहता है ना। और मेरे बच्चे मेरी बहनों को भी पूछें, फुफ्फी का भी ख्याल करें, ऐसा ही है ना। खालाओं का भी ख्याल करें, मेरी बेगम के ताल्लुकात मेरी बहनों से भी अच्छे हों। ये सिर्फ चाहता ही है, इसके लिए करता कुछ नहीं है सिवाय मशवरों के। इस काम के लिए वो बीवी को नसीहतों के अलावा कुछ भी नहीं। बेगम मेरी बहन का ख्याल किया करो, बेगम मेरी अम्मा से ताल्लुकात अच्छे रखो, बेगम ये भी क्या करो, बेगम वो भी क्या करो। तो बस इतना चलता है मार्केट में। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी बेगम के ताल्लुकात आपकी बहनों से अच्छे हों, रोकड़ा क्या भाई, रो पैसे निकाल के बीवी को पकड़ाओ, बोलो मेरी बहन को हदिया दे देना, और नाम मेरा ना आए, नाम किसका आए? बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया यार? किसका नाम आए? तुम्हारा, तुमने दिया है। ये नहीं कहने के मियाँ के पैसों से। तो बहनें समझेंगी माशाल्लाह हमारी भाभी बड़ी खानदानी है। समझ रहे हो? बेगम को रोकड़ा दो, बोलो मेरी वालदा के लिए इस ईद पे कोई अच्छा सा उनको इस रोकड़े से गिफ्ट दे दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? नाम मेरा नहीं आना चाहिए। अबे क्या हो गया? बेटी को पैसे दो, बेटा ये पैसे हैं, इससे अपनी सास को कोई अच्छा सा गिफ्ट दे देना ताकि तुम्हारे ससुराल में ताल्लुकात अच्छे रहें। मेरे तो नहीं हो सके, मेरे अब्बा ने इस किस्म के पैसे मुझे नहीं, कम से कम तुम्हारे ससुराल में ताल्लुकात क्या होंगे? एक बात खूब कान खोल के सुन लो कि जैसे टूटी हुई चीजें समद बॉन्ड से जुड़ती है ना, तो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल होते हैं। एल्फी से भी जुड़ती है, समद बॉन्ड से भी जुड़ती है, गोंद से भी जुड़ती है। ज्यादा पावरफुल किससे जुड़ती है? एल्फी से। एल्फी से क्या होता है? काम खानदानी। हाथ पे लग जाए तो हाथ से छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, तभी कहते हैं ना नमाज नहीं होती एल्फी लग जाए तो इसी तरह याद रखो, ताल्लुकात जो आपस में जुड़ते हैं ना टूटे हुए, मुस्कुरा के बात करने से भी जुड़ते हैं। सही है ना? आपने क्या किया? मुस्कुरा के बात कर ली, इससे ताल्लुकात क्या हो जाएंगे? अच्छे। मगर ऐसे ही होते हैं जैसे टूटे हुए कप को गोंद से जोड़ दिया आपने, अच्छा हुआ है, थोड़ी देर में दोबारा खराब हो जाएगा। और हर वक्त मुस्कुरा के बात करना भी आसान काम नहीं। अगला बात ऐसी कर रहा है कि चपेट मारने का दिल चाह रहा है, और आप कह रहे हैं मुस्कुरा के उससे बात करो, मुश्किल काम है ना। तो ताल्लुकात जो अच्छे होते हैं मुस्कुरा के बात करने से भी होते हैं, एक दूसरे की खिदमत करने से भी होते हैं। लेकिन अगर रोकड़ा खर्च करना शुरू कर दो आप, तो ये एल्फी का काम देगा। सही है? ये किसका काम देगा? एल्फी का। बहुत टाइट मजबूत। और बाज दफा एल्फी लगाने से चीज जुड़ती है, निशान बाकी रहता है। रोकड़े से जो चीजें जुड़ती है ना, उससे निशान बाकी नहीं रहता। ऐसे जुड़ती है जैसे ओरिजिनल। बहू अगर सास को हदिये देना शुरू कर दे तो सास को बहू में अपनी ओरिजिनल बेटी से भी ज्यादा बेटी पना नजर आना शुरू हो जाएगा। आजकल दौर ही रोकड़, हर आदमी पैसे पे मर रहा है भाई, और पैसा खर्च करने के लिए पब्लिक तैयार है नहीं। हर आदमी मर रहा है ना पैसे पे।
ارے رشتہ کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں بہو پیسہ کما رہی ہے کہ نہیں کما رہی ہے تو کر لو شادی. جو شادی سے یاد آئے وہ جو بھی میں نے واقعہ سنایا نا, وہ کمپنی کے مالک, اور میں نے کہا شادیاں کتنی, انہوں نے کہا ایک. تو وہ تو آئے تھے رشتہ لینے کے لیے نا, تو کسی کو خیال آ سکتا ہے وہ جب رشتہ لینے کے لیے آئے تھے تو وہ تو میرڈ تھے. تو بعض دفعہ آدمی میرڈ ہوتا ہے, تعلقات اچھے نہیں ہوتے, وہ ان کی جھگڑے چل رہے تھے, وہ علیحدگی ہو رہی تھی, تو اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے رشتہ مل جائے. تو آپ کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ وہ مفتی صاحب پہلے تو کہہ رہے تھے کہ وہ رشتہ لینے کے لیے آئے تھے, اور پھر کہہ رہے تھے کہ بیوی کتنی ہے, تو دوسری شادی کے لیے نہیں آئے تھے. وہ بیگم ان کی کئی مہینوں سے الگ تھی, علیحدگی ہو رہی تھی. تو خیر, سب سے زیادہ تعلق جوڑنے والی چیز کون سی ہے میرے بھائی؟ اور کمال اللہ سے تعلق جوڑنے والی بھی سب سے زیادہ یہی ہے. اللہ بھی کہتا ہے اگر مجھ سے تعلق جوڑنا ہے تو مجھے خوش کرنے کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ مجھے پیسے دو. اللہ کہتے ہیں پیسے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے, پیسہ دو مجھے. اب اللہ تک تو پہنچا نہیں سکتے عرش پہ, تو اللہ نے کہا میری طرف سے وکیل آئے گا, وہ لے لے گا. ارے ہمیں کسی سے پیمنٹ مانگنی ہوتی ہے نا, تو وہ دور جانا ہے, آدمی کہتا ہے بھائی میں نے آپ کے پیسے دینے, کیا کروں, آپ تو بہت دور ہیں. یار میرا بندہ ہے ادھر, اس کو دے دو, میری طرف سے ایک نمائندہ آ رہا ہے. تو اللہ نے اپنے نمائندے دنیا میں غریب غربا لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ یہ میری طرف سے کیا ہے, نمائندے, مجھے دینے ہیں تو ان کو دے دو, تو وہ سمجھو مجھے ہی مل گئے وہ. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا انہوں نے مجھے کھلایا, جب میں پیاسا تھا انہوں نے مجھے پلایا. تو انسان کہے گا اللہ تو بھوکا ہو نہیں سکتا. تو اللہ کہتے ہیں جو میری بھوکی مخلوق کو جس نے کھلایا اس نے مجھے ہی کھلایا گویا. تو جب مخلوق بھوکی ہے تو اللہ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کھلا رہے ہو, تم سمجھتے ہو. تو اللہ سے تعلقات بھی اگر بحال کرنا چاہتے ہو تو کیا خرچ کرو میرے بھائی؟ روکھڑا خرچ کرو, روکھڑا. تو آپ اگر خاندان میں اچھے تعلقات چاہتے ہیں, نہیں چاہتے تو یہ تو بہت ہی خاندانی ہونے کی علامت ہے آپ کی. آج کل جس کو خاندانی سمجھا جاتا ہے بھاڑ میں جائے, میرے بچوں کے آپس کے تعلقات بھاڑ میں جائے, مجھے کیا ہے اچھے ہوں نہیں ہوں, میں اپنا پیسہ کما رہا ہوں. 2 بچے میں نے بڑی تمیز سے پیدا کر لیے, ایک بیٹا ہو گیا ایک بیٹی ہو گئی, تعلقات اچھے ہوں یا نہ ہوں, ایک نسل تھی تھوڑی سی آگے چلنی چاہیے تھی وہ ہو گئے. اور میری بیگم صاحبہ کے میری ماں سے تعلقات اچھے ہوں نہیں ہوں, اس سے کوئی غرض ہی اگر آپ کو نہیں ہے پھر تو یہ باتیں آپ کے لیے کیا ہیں میرے بھائی؟ فضول ہیں. اور آج کل خاندانی اسی کو سمجھا جاتا ہے جسے کسی چیز سے کوئی غرض ہوتی نہیں ہے, حالانکہ یہ غیر خاندانی ہونے کی علامت. خاندانی آدمی, خاندان کا تو مطلب ہی خاندان ہے نا, تو لڑتا ہوا خاندان ہے یا محبتوں والا خاندان ہے؟ محبتوں والے خاندان میں کہتے ہیں کہ خاندانی. دیکھو آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے, انہوں نے کہا آپ لوگ خاندانی؟ ہاں جی الحمدللہ ہم لوگ بڑے خاندانی ہیں. کیا خاندان ہے جی؟ میرے ماشاءاللہ 4 بھائی ہیں, 5 بہنیں ہیں, اتنے پھوپھیاں ہیں, اتنی خالائیں ہیں, اور اتنا بزنس ہے, ماشاءاللہ بڑے خاندانی ہیں. تو اور بھائی بہن اکٹھے رہتے ہیں؟ نہیں اکٹھے نہیں, وہ تو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں. اور پھپھو سے ملاقات تو 10 سال ہو گئے دیکھے ہوئے ان کو. اور ماشاءاللہ والدین ہیں, والدین بھی آپس میں نہیں ملتے, وہ لڑائی رہتی ہے ان میں. بس وہ جب چھوڑیں ابھی کیا زیادہ آگے جاؤں گا تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. تو وہ بھی آپس میں ان کے بھی پھڈے چلتے رہتے ہیں. تو یہ کیا, یہ خاندانی ہو گیا؟ بولے کہ تم تو بھائی 1 لاکھ بھی ہو جاؤ تعداد میں, تو جب لڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہو تو اس سے بہتر ہے کہ پیدا نہ ہوتے. کیا خیال ہے؟ اسے تو وہ اچھا ہے جو پائپ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے سٹا منہ میں, اس کا کوئی نہ ابا کا پتہ نہ اماں کا پتہ. تو خاندان کا مطلب ہوتا ہے افراد بھی ہوں اور آپس میں ان میں محبتیں بھی ہوں. ایک پٹ رہا ہو تو 6 بھائی چھڑانے کے لیے آ جائیں, صحیح ہے نا؟ وہ پٹتا ہوا دیکھ کے خوش نہ ہو رہے ہوں. ایک مرے تو پیچھے رونے والے 100 ہوں, ہنسنے والے نہ ہوں کہ اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا. تو اس خاندان کو جس کو جوڑنے کا شریعت نے حکم دیا ہے, اس کے جوڑنے کے لیے جو سب سے بہتر کیمیکل ہے وہ کیا ہے؟ روکھڑا. پیسہ خرچ کرو. تو اپنے بھائی بہنوں میں اگر بچوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو ایک کو پیسے دو چپکے سے, بولو یہ چھوٹے کو اپنے خرچے پہ شو یہ کرنا کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھو جو خاندانی اولادیں ہوتی ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو ایسا بہت کرتی ہیں. ابا کو چپکے سے پیسے دیتے ہیں بیٹے, اور بولتے ہیں باپ کو نا کہ یہ آپ خاندان میں تقسیم کریں, نام کس کا آنا چاہیے؟ آپ کا آنا چاہیے. یہ تو بڑے خاندانی اولاد ہونے کی علامت ہے. اور جو غیر خاندانی ہوتا ہے ابا کو پیسے پکڑاتا ہے, ابا جب خرچ کرتے ہیں تو پھر 10 لوگوں جا سب کو بتا رہا ہوتا ہے دیے تو ابا نے لیکن پیسے کس کے تھے؟ میرے تھے.
تو چپکے سے پکڑاؤ اور بھول جاؤ. مخلوق سے توقعات نہ رکھو. دیکھو جس کے لیے کر رہے ہو نا وہ عرش پہ دیکھ رہا ہے تمہیں. مخلوق سے نا امیدی. ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ کس کے پینٹ میں کتنے پیسے ہیں اس کی فکر نہ کرو, چھوڑ دو, جتنے بھی ہیں آپ کے لیے نہیں ہے, تو یہ ہر چیز میں ہے. مخلوق سے آپ کو عزت ملے گی, اس سے بھی کیا ہو جاؤ نا امید. بھائی ہمیں کس سے عزت چاہیے؟ اللہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا, وہی جو 2 بچیوں کو پانی پلایا, ان سے نہیں کہا کہ ہمیں اس کی اجرت چاہیے, بلکہ اللہ سے کہا کہ اللہ اگر تو میرے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں. اب تو ان کے ذریعے کر یا کسی اور طریقے سے کر, وہ تیری مرضی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی کو دے دیے پیسے کہ یار آپ دعوت کر کے لوگوں کو کھلا دو, بہن بھائیوں کی دعوت کر لو تاکہ نام کس کا استعمال ہو, آپ. ایک بہن کو پیسے دے دیے تو دوسری بہنوں پہ خرچ کر لے تاکہ آپس میں تمہاری نام کس کا استعمال ہو, تمہارا. تو اس طرح سے کیا کریں, یہ بہت زیادہ ثواب ملے گا اس سے.